بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 11ویں ویڈیو میں بیان کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں، اعلان نبوت کے بارے میں، کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اور پھر غار حرا میں آپ عبادت کرتے تھے۔ وہاں پہ سب سے پہلے آیت پاک نازل ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان جب دعوت کا کام شروع کیا تو بہت سے لوگ آپ پر ایمان لائے، ایک جماعت تیار ہو گئی مسلمانوں کی۔ اس کے بعد کفار و مشرکین نے آپ پہ جو ظلم و ستم کیا وہ تاریخ کے اوراق میں بھی موجود ہے۔ تو ہم 11ویں ویڈیو میں جو بیان کیا، 12ویں ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس قدر کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کیا۔ آپ کو لوگ معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے، آپ کو پاگل کہتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، طعن و تشنیع کے تیر و نشتر چلاتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام صبر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا، پھندا ڈال کے آپ کو کھینچا گیا جس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹنے لگا۔ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام سجدے میں تھے اور ایک ظالم آتا ہے، آنے کے بعد آپ کے پشت مبارک پر، آپ کی پیٹھ پر وہ جھڑی رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے میرے نبی علیہ السلام اٹھ نہیں پاتے۔ وہ گندگی آپ کی پشت پر، آپ کے پیٹھ پر جب ڈال دیا جاتا ہے، ڈال دی جاتی گندگی، تو میرے نبی سجدے میں پڑے رہ جاتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چھوٹی بچی تھی، وہ آتی ہے دوڑ کے اور اپنے ابا حضور کے جسم پاک سے وہ جھڑی کو اتارتی ہے۔ یہ ظلم ستم کفار و مشرکین کی طرف سے چل رہا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو کفار و مشرکین تالیاں بجاتے، شور مچاتے، تاکہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کوئی سن نہ سکے، اس کی وجہ سے تالیاں بجاتے، شور مچاتے۔ اس طریقے سے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاملات کیا جا رہا تھا۔ میرے نبی کو بہت ستایا گیا، بہت گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تو کچھ نمونے تھے جو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جو مسلمان ہو چکے تھے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، بعض کو جلتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا تھا اور ان پہ بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ جلتی ہوئی ریت، تپتی ہوئی ریت میں بالوں پر لٹا دیا جاتا، پتھر رکھ دیا جاتا، جس سے وہ بے قرار ہو جاتے، تڑپ جاتے۔ پانی میں ڈبکیاں لگائی جاتی، پانی میں مسلمانوں کو لے جایا جاتا اور ڈبکیاں لگائی جاتی، جس کی وجہ سے ان کا دم گھٹتا تھا۔ کچھ مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے لگتا۔ کچھ مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ گرم گرم کوئلے پر ان کو لٹا دیا گیا، اس کے بعد ان کے سینوں کو لوہے سے داغا گیا۔ کچھ مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی کیا گیا جیسے کہ حضرت خباب کے ساتھ، کہ ان کو گرم گرم کوئلے پہ لٹایا گیا۔ جب ان کو گرم گرم کوئلے پہ لٹایا گیا تو ان کی چربی پگھل جاتی ہے، چربی کی وجہ سے وہ کوئلہ جو تھا وہ بجھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب جسم پاک کھول کے دکھایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کے جسم پاک کو جب پیٹھ کو دکھایا گیا تو حضرت عمر نے جب آپ کی پیٹھ کو دیکھا تو پورے بدن میں، پورے پیٹھ میں سفید داغ پڑ گئے تھے، چربی پگھلی ہوئی تھی، جس کے بعد حضرت عمر جب دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں۔ تو یہ ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑا گیا مسلمانوں پر، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے ایک رب پر ایمان لائے تھے، ایک رب کو وہ پہچان گئے تھے، اللہ کے نبی کی دعوت پہ لبیک کہہ چکے تھے، اپنے خالق کو جان چکے تھے، پہچان گئے تھے۔
اس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے رب پر ایمان لائے، ایک مالک کو مانا، ایک مالک کی عبادت کرنا شروع کیا، تو کفار و مشرکین سے رہا نہیں گیا۔ ان لوگوں نے آپ پر ظلم ستم، آپ تمام مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے، مگر یہ اللہ کے بندے ایمان سے نہیں ہٹے، اسلام سے نہیں ہٹے، ایمان پہ ڈٹے رہے اور اسلام کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔